ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں میں اور میری بیوی رہتے تھے۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، میرے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میری بیوی بولی کہ جو سیڑھیوں کے پاس جگہ ہے وہاں مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیں۔ میں نے کہا ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ دن صبر کرو، میں بنوا دیتا ہوں۔ تو وہ چپ کر گئی۔ پھر جب میرے پاس پیسے آئے تو میں نے وہاں اپنی بیوی کی فرمائش پر ایک کمرہ بنوا دیا۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں حیران ہوا کہ ایک کمرے کے بننے پر یہ اتنا خوش کیوں ہے۔ پھر میں نے نوٹ کیا جب سے وہ کمرہ بنا تھا میری بیوی کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ وہ الجھی سی رہنے لگی، کبھی کچن کے پاس اکیلی بیٹھی رہتی اور اس کمرے کا ہمیشہ تالا لگائے رکھتی۔ پھر ایک دن مجھے بخار ہو گیا اور میں آفس نہیں گیا تو میرے لیے بہت پریشان ہو گئی۔ میری خدمت میں لگ گئی، کھانا بنا کر مجھے کھلاتی، میری دوائیوں کا خیال رکھتی۔ میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں سوچنے لگا تھا کہ میری بیوی کا رویہ مجھ سے بدل گیا ہے۔ دوسرے دن میں کمرے میں آرام کر رہا تھا تو مجھے کسی کے بولنے اور کھانسنے کی آواز آئی اور سوچنے لگا کہ میری بیوی کی تو یہ آواز نہیں ہے تو پھر کون ہے ہمارے گھر میں۔ اتنی دیر میں میری بیوی کچن سے نکل کر آ گئی میرے پاس تو میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی تمہارا وہم ہوگا، ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اکثر اسے اس کمرے میں چھپ کر جاتے دیکھا، پھر وہاں سے اکثر کسی کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں۔ میں سوچنے لگا کیا کوئی اور بھی ہے اس کمرے میں۔ میں نے جب بھی کوشش کی اس کمرے میں جانے کی تو میری بیوی کسی نہ کسی بہانے سے مجھے وہاں سے ہٹا دیتی۔ پھر میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے بولا تم میرے ساتھ ایک بابا جی کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ بابا جی کے پاس چلا گیا۔ پھر میں نے انہیں اس کمرے اور اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تو وہ بولے تم 2 دن بعد آنا، میں تب تمہیں کچھ بتا پاؤں گا۔ اور میں گھر لوٹ آیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ایسا اس کمرے میں کیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے بیوی کو بولا میں آفس جا رہا ہوں تو وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے وہیں سے مجھے اللہ حافظ بول دیا، لیکن اس دن میں آفس نہیں گیا، میں گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے اپنی بیوی کا راز جاننا تھا۔ میری بیوی کو لگا میں چلا گیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ 2 بندوں کا ناشتہ لیے کچن سے نکلی، 2 کپ چائے کے بھی لیے ہوئے تھے۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی اتنا بد چلن ہو گئی ہے کہ میرے ہی گھر میں کسی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھا اور طلاق کا فیصلہ کر کے اسے میں رنگے ہاتھوں پکڑ کر طلاق دے دوں گا۔ میں جب کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں تو میری سوتیلی ماں کو میری بیوی اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، کہنے لگی آپ اپنی سوتیلی ماں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں آپ سے چھپ کر انہیں اپنے پاس لے آئی کیونکہ ان کے مالک مکان نے انہیں نکال دیا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں آپ سے، لیکن میں تو اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا کیونکہ جو میرا فرض تھا وہ میری رحم دل بیوی نبھا رہی تھی۔ میرے باپ نے جب دوسری شادی کی تو مجھے لگا میری ماں کی موت کی ذمہ دار وہی عورت ہے۔ میں تب سے اس سے نفرت کرنے لگا، لیکن میری بیوی بہت رحم دل انسان ہے، اس سے ان کی حالت دیکھی نہیں گئی اور اسے اپنے پاس لے آئی تو اسی دن سے میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ہم اس چھوٹے سے گھر میں بہت خوش رہتے ہیں، لیکن جب سوچتا ہوں اگر میں بغیر سوچے غصے میں اس دن اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو میرا کیا حال ہوتا آج۔